تھی آرزو وہ گھڑی آئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ تو بھی ایک دن دیکھنا جب وہ آیا ہوگا، اے مفتی تو بھی ایک دن دیکھنا جب وہ آیا ہوگا، میرے مولا کے سینے پر بھی ماتم کا نشان ہوگا، میرے مولا کے سینے پر بھی ماتم کا نشان ہوگا، امام مہدی دورہ کے آنے کے ہیں دو مطلب، امام مہدی دورہ کے آنے کے ہیں دو مطلب، ہماری عید ہوگی اور تیرا 40واں واہ واہ ہوگا، ہماری عید ہوگی اور تیرا 40واں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واحد تجھے ہوا کیا ہے، درے تقی کا بھکاری ہوں دیکھتا کیا ہے، درے تقی کا بھکاری ہوں دیکھتا کیا ہے، کوئی نہیں ہے نبی کا وسیع سوائے علی، کوئی نہیں ہے نبی کا وسیع سوائے علی، یہ پہلا دوسرا کیا ہے یہ تیسرا کیا ہے، یہ پہلا دوسرا کیا ہے یہ تیسرا کیا ہے، نعرہ تکبیر۔ سوال زندگی بے شکم نکل جائے، سوال زندگی بے شکم نکل جائے، جو حق کی راہ میں 14 قدم نکل جائے، لگاؤ زور سے مجلس میں نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات، لگاؤ زور سے مجلس میں نعرہ حیدر، خوشی کے جوش میں ہر دل سے غم نکل جائے، ہمیں ملا ہے یہی درس جنگ خیبر سے، ہمیں ملا ہے یہی درس جنگ خیبر سے، علی کا نام لو مشکل کا دم نکل واہ، واہ، جائے۔ آ جائیے سب لوگ یہاں قریب آ جائیں گے۔ أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين، والقائل بحديث الثقلين
سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الكهف الحصين والغياث المستر المستقيم لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات گرامی، یہ حدیث پیغمبر نے اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں ارشاد فرمائی، اور اگر مسلمان صرف اور صرف اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے تو خود پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی گمراہ نہیں ہو. فرما رہے ہیں نا انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، دو وزنی چیزیں. اچھا، بعد میں بہت سے مفسروں نے یہ بھی کہا کہ قرآن ثقل اکبر ہے اور اہل بیت ثقل اصغر ہے. یہ بات عقل سے پرے ہے کہ جس کا عمل اور جس کا رد عمل قرآن بنے وہ تو ثقل اصغر ہو جائے، اور جس کی وجہ سے قرآن بنے وہ قرآن ثقل اکبر ہو جائے. تو نہیں، پیغمبر نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے. تسنیہ کا صیغہ عربی میں برابری کی بات کو کرتا ہے کہ ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں، یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزرتی اہل بیتی، دونوں وزنی چیزیں نبی جو فرما رہے ہیں، دونوں وزنی چیزیں وہ ہم تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. عطرتی یعنی ہماری عطرت، ہمارے قربا، ہمارے اقربا جو میرے اہل بیت میں سے ہیں. کیونکہ اہل بیت عطرت کا لفظ اس لیے لگایا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کیونکہ اہل بیت میں تو بہت سے لوگوں نے بیویوں کو شامل کرنا چاہا، لہذا لفظ عطرت لگا کے یہ بات وضاحت کر دی کہ عطرت میں یا تو نفس آئے گا، یا تو بیٹی آئے گی، یا تو اولاد آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ قل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یعنی ابناءنا کا لفظ، نساءنا کا لفظ اور انفسنا کا لفظ ہے. جب یہ تینوں ملتے ہیں تب عطرت بنتی ہے، لہذا لاکھ تم معنی بدلنا چاہو لیکن لفظ عطرت نے اتنا مستحکم کر دیا اس حدیث کو کہ کوئی آدمی کسی اور کو داخل کر ہی نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھیں حتیٰ یرد علی الحوض. اس سے پہلے فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، بالکل وضاحت کہ اگر تم ان دونوں سے بہما، ان دونوں سے متمسک ہو گئے، یعنی قرآن بھی اگر تمہارے پاس ہے اور اہل بیت بھی اگر تمہارے پاس ہیں تو تم لن تضلوا بعدی، میرے بعد، میری آنکھ بند ہو جانے کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. لن یفترقا، یہ دونوں جدا ہی نہیں ہوں گے.
لن یفترقا واضح یہ دونوں چیزیں قرآن اور اہل بیت میری عطرت یہ جدا ہی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر ہمارے پاس آئیں گی. اب اتنی وضاحت اے کاش کے مسلمان اس پر عمل کر لیتے. اور یہی کہا تھا من بعدی میرے بعد کے لفظ پہ غور کیجیے گا. میرے بعد یعنی فوراً جیسے ہی آنکھ بند ہوئی فوراً یہ حکم ہے کہ تم ان دونوں کو مانو. لیکن ہوا کیا؟ پیغمبر کی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر اس حدیث کو درکنار کیا اور ایک ایسی مہم شروع کر دی کہ جس میں نہ قرآن کی عظمت کو باقی رکھا اور نہ ہی اہل بیت کی عظمت کو باقی رکھا. ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا. رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد رسول کہہ گئے کہ اگر اب تم ان دونوں سے متمسک رہے تو اب یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت جب وقت آخر یہ علامت آباد جو ہے وہ اللہ. تو اب میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی خلافت کو اجاگر کر کے عطرت کو چھوڑا اور جب فتق کی منزل آئی اور فتق میں ہماری شہزادی زہرا نے قرآن کی آیتیں پیش کی تو اس وقت قرآن کو جھٹلایا جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اہل بیت نہیں ہمیں قرآن کافی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. ہمیں قرآن کافی ہے جبکہ قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن خود اللہ ہی کو کافی نہیں ہے خود پیغمبر کو کافی نہیں ہے. قرآن تمام مسلمانوں کو قرآن کافی نہیں ہے. مشرکین تک نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کافی نہیں ہے. کافرین تک نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کافی نہیں ہے. یہاں تک کہ عیسائیوں تک نے کہہ دیا کہ قرآن کافی نہیں ہے. اس کا مطلب کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں اللہ کی نظر میں قرآن کافی نہیں کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے چونکہ رسول روزانہ قرآن کی آیتیں عیسائیوں کے سامنے پیش کرتے تھے. حضرت عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اگر تم ان کو بیٹا مانتے ہو اس وجہ سے کہ ان کے باپ نہیں ہے صرف ماں سے پیدا ہوئے تو بدرجہ اولا جناب آدم تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو وہ تو بہت پیارے بیٹے مشہور ہو جائیں. لیکن نہیں. تو اس کا مطلب کہ قرآن کو بھی جھٹلایا گیا. اب قرآن کام نہیں آیا. اب ظاہر ہے جب قرآن کام نہیں آیا تب اللہ کو کہنا پڑا نہ دو امنانا و ابناکم و نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. ہمارے بیٹے آئیں گے ہمارا نفس آئے گا ہمارے گھر سے ایک خاتون آئے گی کہ جسے خاتون جنت کہتے ہیں. اللہ کی نظر میں بھی اس کا مطلب قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کی دلیلیں دی گئی قرآن سے پیش کیا گیا. اب رسول بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیتیں رسول پیش کر رہے ہیں. ادھر اللہ کا قرآن تو اللہ کی نظر میں قرآن کافی نہیں. رسول پیش کر رہے ہیں یہی آیتیں تو اس کا مطلب رسول کی نظر میں بھی قرآن کافی نہیں. اچھا اگر ان دلیلوں کو عیسائی مان جاتے ان دلیلوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کافی سمجھ لیتے. اگر ان دلیلوں کو قرآن کی مان لیتے تو اس کا مطلب قرآن کو وہ کافی سمجھتے. لیکن انہوں نے بھی دلیلیں نہ مان کے یہ بتا دیا کہ ہمیں قرآن کافی نہیں ہے. انہوں نے یہ دلیلیں یعنی نہ مان کے بتا دیا کہ ہمیں قرآن کافی نہیں ہے. تو جب اللہ کو قرآن کافی نہیں جب کافروں کو قرآن کافی نہیں جب عیسائیوں کو قرآن کافی نہیں جب پیغمبر اسلام کو قرآن کافی نہیں تو یہ مسلمان کہاں سے نکل آیا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں قرآن کافی ہے. اچھا اب ایک بات اور غور کر لیجئے. قرآن کی
ساری آیتیں جتنی بھی آیتیں ہیں 6666 زیادہ تر مشہور ہے شروع سے لے کے آخر تک. اب جو آخری آیت ہے اس اعتبار سے نہیں کہ والناس جس طرح سے قرآن جمع ہوا، وہ تو سب طریقہ بہت غلط تھا جمع کرنے کا، اس لیے کہ نزول کے مطابق جو قرآن جمع ہوا تھا وہ تو پردہ غیب میں موجود ہے. غیر نزول کے اعتبار سے جو قرآن جمع ہوا تھا، کیونکہ میرا ٹاپک ہی ہے قرآن اور سیرت ائمہ، تو اب وہ تو قرآن پیغمبر کا کے جانشین کا وہ ایک حقیقی جانشین کے پاس موجود ہے اور وہی رائج ہوگا انشاءاللہ. لیکن اب یہاں پر جو آخری آیت اگر اس عنوان سے آپ دیکھیں نزول کے اعتبار سے، پہلی آیت تو ہے اقرا بسم، یعنی جو پیغمبر مبعوث پر رسالت ہوئے جو غار حرا میں آئی، اور آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اب سنیے گا، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، جو مقصد ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. اب سارے ترجمے کرنے والے، سارے ٹرانسلیٹر اور سارے مفسرین، جتنی بھی شرح کرنے والے ہیں، سارے شارح یہی ترجمہ کریں گے الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو گیا. جتنے قرآن آپ دیکھ لیجئے سب جگہ آپ کو، چاہے انگلش میں ہو ترجمہ، چاہے فرانسیسی میں ہو، عربی میں ہو، عربی فارسی میں ہو، اردو میں ہو، سب جگہ یہی ہے ترجمہ کہ آج دین مکمل ہو گیا. مگر یہ آج بتائے کون؟ توجہ یہ ہے، لفظ آج کہہ رہے ہیں نا، آج دین مکمل ہو گیا. تو جب ہم آج آئے، ہم پڑھیں گے آج آیت، تو ہم تو یہی سمجھنا چاہیے کہ آج دین مکمل ہوا. جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو اب یہ لفظ آج جو استعمال کیا اللہ نے الیوم، تو یہ واقعی کیا ہے؟ یہ دن کون سا ہے؟ دیکھیے قرآن کافی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی معصوم بتائے کہ الیوم کیا ہے، یہ آج کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک معصوم نہ کہے کہ الیوم سے مراد، آج سے مراد 18 ذی الحجہ غدیر خم جو سن 10 ہجری میں واقع ہوا تھا، تو جب معصوم نے بتایا تب یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئی. تو قرآن کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ قرآن کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ قرآن نہیں کافی. اب ظاہر ہے کہ کل جو ایک سلسلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ظاہر ہے کہ جو مفسر قرآن ہے، اصلی مفسر قرآن تو اہل بیت، ورنہ قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن کی آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ایک ایک لفظ کے 70 ہزار معنی ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ عرض کریں گے. اور کل جو میں نے کہا تھا کہ ایک بات عرض کریں گے کہ مسلمان حضرت علی کو یہ صرف ایک ڈرامہ ہے جو مسجدوں میں لکھ دیتے ہیں، چوتھا گول گول دائرے میں. یہ پہلے شاید کبھی مانتے ہوں لیکن اب تو نہیں مانتے. اس کے لیے میں دلیل بھی دوں گا. نہیں مانتے. اچھا مانتے تھے یہ بات تو طے ہے، مانتے تھے سارے لوگ نہیں لیکن کافی حد تک مانتے بھی تھے. تو جو ان کے امام ہیں، جو ان کے جن کے وجہ سے یہ اس شریعت کو مانتے ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام کہا جاتا ہے ان کو. ہم بھی کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ ہم ان معنوں میں نہیں کہہ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں لوگ اگر آپ دیکھیے ان کی سوانح پڑھیے، ان کا کیریکٹر پڑھیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں چھلکتی ہے محبت علی. اس کا مطلب ان کے بعد والوں نے گڑبڑ کیا ہے، یہ تو مانتے تھے. تو ہم نے جب تحقیق کی تو ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو بہت ہی مطلب اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب قرآن کی آیت کوئی دیکھنا اور تفسیر کی بات آئے تو ہرگز خود سے تفسیر نہ کرنا. اگر دیکھ لینا اس آیت کے ذیل میں حضرت علی کا کوئی قول ہے، تفسیر نہ کرنا، حضرت علی کے قول کو لکھ دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ. اب یہ بعد میں حنفیوں کو کیا ہو گیا، یہ کہاں سے شیطان آ گیا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ بہرحال مانتے تھے. امام مالک
سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرتے ہیں، کہا کہ ہمیں کیا معلوم، کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جانے، اور ہم تو بس حضرت علی کا قول دیکھتے ہیں، اسی کو تحریر کر دیتے ہیں، یہی ہمارے لیے تفسیر ہوتی ہے، یہی ہمارے لیے ترجمہ ہوتا ہے، یہی ہمارے لیے تشریح ہوتی ہے، ہم کیا جانیں۔ اب آئیے امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے باپ کے پاس آئے ایک مرتبہ، جب باپ کے پاس آئے اور بوڑھے تھے باپ، کیونکہ یہ جوان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا بہت، تو پوچھنے آئے تھے کہ یہ بتائیے صحابی کتنے ہیں، پیغمبر کے جو صحابی تھے وہ کتنے تھے، اور کم سے کم شروعات کے جو صحابی ہیں وہی بتا دیجیے، شروع میں جو اسلام لائے، ایمان لائے۔ تو ان کہا کہ قلم لاؤ، دوات لاؤ، قلم و دوات آئی، اب انہوں نے لکھنا شروع کیا، کہا سنو لکھو، پہلے صحابی فلاں، دوسرے فلاں، تیسرے فلاں، چوتھے فلاں، یہاں تک کہ 10-12 نام لکھوا دیے۔ اب سنیے گا، 10-12 نام لکھوا دیے، تو جب 10-12 نام ہو گئے تو کہا کہ بابا رکیے، اپنے باپ کو روکا، کہا رکیے، کہا اتنے آپ نے نام لکھوائے شروعات کے، لیکن حد ہو گئی اب کہ آپ نے کہیں پر بھی حضرت علی کا نام نہیں لکھوایا، یہ غور کرنا، کہیں پر بھی حضرت علی کا نام نہیں لکھوایا۔ تو باپ کیا کہتا ہے بیٹے سے، کہا کہ مذہب کے لیڈر بننے چلے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ظاہر ہے کہ تم نے ہم سے صحابیوں کے نام پوچھے تھے، تم نے صحابیوں کے نام بتائے ہیں، تم نے یہ بتاؤ کہ علی کو صحابی کب سے سمجھ لیا، کیا تم نے حدیث رسول نہیں سنی کہ یا علی نفسو کا نفسی، یا علی لحمو کا لحمی، یا علی دمو کا دمی، اے علی تمہارا نفس میرا نفس ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، اور کیا تم نے قرآن بھی تم بھول گئے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ نے حضرت علی کو ان کے نفس کے بیچنے کی وجہ سے مرضی دے دی، مرضی نہیں مرضات، مرضیاں دے دی، تو جب مرضیاں دے دی تو اب یہ علی تنہا نفس رسول نہیں رہے بلکہ نفس اللہ بھی ہو گئے۔ صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی تھے، صلوات پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد آئے مباہلہ میں بھی انفسانہ کا لفظ لا کے اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ نفس خدا بھی ہے، نفس رسول بھی ہے۔ عزیزوں اہم چیزیں ہیں یہ، آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ کوشش کیجیے گا ٹھیک 7:45 یہاں مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے اور 8:30 8:35 تو مجلس تمام بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، مگر یہ میں لفظ زحمت نہیں استعمال کرتا ہوں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں بہت زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، بھائی اگر فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کے لیے لفظ زحمت استعمال کیا جائے تو پھر جہاں زحمتیں واقعی ہوتی ہیں پھر ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ رحمت کا مقام ہے، یہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شرف ہے، واہ یہ مجلس حسین ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ امام باڑہ ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ علم ہے، یہ شرف ہے، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ مجلس حسین کے ثواب کے سلسلے میں بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مجلس حسین کا واقعی ثواب کیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت امام شافعی کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، فقط ان کا ایک شعر فارسی والا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ کل۔ وہ فرماتے ہیں کہ من علی را دوست دارم، بہت مشہور ہے یہ، اب نہیں پڑھا جاتا، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ و جبریل باشد رافضی۔ کیا بہترین شعر ہے ان کا یہ فارسی میں، من علی را دوست دارم، میں علی کو دوست رکھتا ہوں، زمانہ مجھے کیا کہتا ہے؟ رافضی۔ اب رافضی کے معنی بھی نہیں بچوں کو معلوم، اب تو سیدھا سیدھا کافر کہہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو کافر ہے۔ یہ بھی پڑھوں گا کہ کافر اگر ہم ہیں تو پھر تم حج نہ کرنے جاؤ، طواف نہ کرنا،
اس لیے کہ وہ کافروں کے امام کا سچا کھانا ہے. واہ کہ کافر تو اب خیر کافر نہیں، اب رافضی پہلے کہتے تھے، اب کافر کہنے لگے. یعنی بالکل گھٹیا لفظ ہے یہ شیعوں کے لیے جو استعمال کیا جاتا تھا. تو کہتے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، تم ہمیں رافضی کہتے ہو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم ہمیں رافضی کہو، بس خدا بھی رافضی، اس لیے کہ خدا بھی علی کے دوست اس لیے کہ وہ بھی علی کے دوست رکھتے ہیں، اور جبریل بھی رافضی، وہ بھی علی کی محبت میں آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، قصیدے لے کے نازل ہوتے ہیں. واہ واہ صلوات پڑھیں پر محمد. آخری بات یہ کہ جو میں نے کل کہی تھی کہ جو آخر میں کہ چوتھا معنی آخر میں آ کے، لیکن اب صرف مسجدوں میں لکھتے ہیں مگر مانتے ہیں. دلیل اس کی ہوتی ہے. دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو ہم مانتے ہیں کسی بڑے کی حیثیت سے، مثال کے طور پہ ہم اپنے ہندوستان میں گاندھی جی کو مانتے ہیں. اچھا گاندھی جی کا بھی تذکرہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مجلس میں ہوتا ضرور ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو آندولن شروع کیا تھا یہ کربلا کی وجہ سے، کربلا کو ذہن میں رکھ کے شروع کیا تھا، اس لیے کہیں نہ کہیں سے ان کا بھی نام آ جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ انہوں نے کربلا کو یاد رکھا تھا تو آج انہیں بھی یاد کیا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں مجلس ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن 10 دنوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہی ہے. تو مان لیجیے گاندھی جی ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو بڑا ہوتا ہے، جو اتنا ایسا شخص ہوتا ہے جس نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، تو ہم اس کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی وہ سالگرہ بھی مناتے ہیں کہ مرنے والی دیسا. تو آپ دیکھیے کہ گاندھی جی کا ہندوستان میں دونوں ہی موقع پر چھٹیاں ہوتی ہیں سرکاری آفیسز میں، اور لوگ ان کی خوشی بھی مناتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے، اور جب وہ مر گئے تو ان کا غم بھی مناتے ہیں، ہے نا، جاتے ہیں پھول ان کی سمادھی پہ چڑھاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اس سے پہچان ہوتی ہے کہ آپ اسے چاہتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ ولادت جب کسی امام کی ہوتی ہے تو خوشی کرتے ہیں، جب شہادت ہوتی ہے تو غم مناتے ہیں، تاکہ ہم اسے مانتے ہیں. اس لیے ہندوستان میں اس طرح سے. لیکن ایمان سے بتائیے کہ جو مسجدیں آپ نے ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں 4 نام لکھے ہوں، کیا اس میں کبھی 13 رجب کو چراغاں دیکھا ہے؟ ایمان سے بتائیے گا کبھی وہاں چراغاں، کبھی لائٹنگ، یا کبھی کوئی آواز آ رہی ہو کہ علی کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھا جا رہا ہے؟ کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے تو نہیں دیکھا بچے، ہم نے تو نہیں دیکھا. اور ظاہر ہے کہ آپ بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں اس میں، انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے نہیں دیکھا، کم سے کم انسان غم کی تو بات کر ہی لیتا ہے. دشمنی بھی ہوتی ہے تب بھی غم منا لیتا ہے. تو یہ بتائیے کہ 21ویں رمضان کو کبھی وہاں غم کے آثار ان مسجدوں پہ دیکھے؟ نہیں دیکھے. وہاں نہ کوئی تابوت اٹھتا ہے، نہ وہاں کوئی غم ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی مجلس ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی سیاہ لباس پہنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے کہ ہم چوتھا مانتے ہیں. یہ چوتھا بھی نہیں مانتے. اگر چوتھا مانتے ہوتے تو ولادت میں محفل کرتے اور شہادت میں غم مناتے. صلوات پڑھیں پر محمد. گرامی اب دیکھیے کہ کتنے جلدی وقت یہ گزرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی انتظار تھا، کوششیں ہو رہی تھی کہ مجلسیں ہو جائیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج 3را دن وہ بھی گزر گیا. 3را دن آج 3ری تاریخ ہے. جناب حور یاد آ رہا ہے. جناب حور آپ جانتے ہیں کہ جناب حور کون تھے؟ فوج یزیدی کے سپہ سالار. لجام فرس حسین پہ ہاتھ رکھا، بہت بے ادبی کا کام کیا تھا. لیکن حسین جیسا صابر اور حسین جیسا سخی تو دیکھیے.
اسی کی وجہ سے وہاں قیام لگے اور وہاں پہ بیویاں خیموں میں گئیں اور مرد خیموں میں گئے، وہیں پہ اس نے روکا تھا۔ اب جب یہ ہوا کہ اس کے پاس فوج کا پانی جو فوج کے لیے لے کے چلا تھا ختم ہو گیا، سنیے گا، جب ختم ہو گیا تو امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ جو پانی ہمارے پاس ہے ان کے فوجی دیکھ رہے ہو زبانیں نکلی آ رہی ہیں، ان کو یہ پیاسے نہیں رہنے پائیں، یہ دیکھیے وہی لشکر کہ جس نے حملہ کیا تھا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، اسی لشکر کو پانی پلانے کے لیے جناب عباس جا رہے ہیں، جناب عباس پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ پانی سے سیراب ہو گئی لشکر کے لوگ تو امام نے عباس سے کہا دیکھ نہیں رہے ہو یہ گھوڑے کتنے پیاسے ہیں، گرمی ہے نا، سنیے گا ایک عجیب جملہ ہے اسی میں، کہا گھوڑے کتنے پیاسے، ان گھوڑے کو بھی سیراب کرو، گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا۔ اس کے بعد یہ منظر امام حسین دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھوڑے کبھی کبھی اپنے سنگوں کو اٹھاتے ہیں کیونکہ گرمی اتنی تھی، عرب کی گرمی ویسی مشہور ہے، گرمی اتنی تھی کہ گھوڑے پیر اپنے زمین پہ رکھ نہیں پا رہے تھے، بار بار اپنے پیروں کو اٹھائے لے رہے تھے۔ تو ہمارے مولا نے کہا ہائے مظلوم، ہائے میرے پیاسے امام عباس، ذرا دیکھ نہیں رہے ہو ان کے سوموں میں تھوڑا پانی ڈال دو تاکہ ان کے گھوڑے کے سوم تھوڑا ٹھنڈے ہو جائے۔ بھائی جو اتنا خیال رکھتا ہو، آئے اسی کے چھوٹے چھوٹے بچے آتا کر رہے ہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہی پر شب عاشور ایک مقام پہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، شب عاشور سر جھکائے بیٹھے ہیں، بیٹا آتا ہے کہا بابا یہ کیا عالم ہے، یہ کیا عالم ہے، نہیں بتاتے۔ پھر بھائی آتا ہے، بھائی پوچھتا ہے یہ کیا عالم ہے، آپ تو سپہ سالار نہیں بتاتے۔ یہاں تک کہ غلام آتا ہے، غلام پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے آپ آقا ہیں، کیا عالم ہے آپ کا، کیا جنگ نہیں ہونا ہے، کیا آپ کو تلواریں نہیں چلانا ہے، کہ آپ کا عالم کیا ہے، اتنا رو رہے ہیں، اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ جانتے ہو اس کا سبب، جانتے ہو؟ غلام سے کہا غلام تم بھی آؤ، بیٹے سے کہا بیٹے تم بھی آؤ، میرے ساتھ چلو۔ سنیے گا وہ کہ جو گھوڑے کے سنگوں تک پانی پہنچائے، تو جا چکے اور مجھے تمام ہو جائے، میرے ساتھ آؤ، بچوں کے خیمے کے قریب لے گئے۔ اب جناب حر کہتے ہیں اپنے بھائی سے، غلام سے، بیٹے سے ذرا کان لگا کے سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں۔ ارے کان لگائے، جلدی سے کان کو ہٹا لیا، ارے یہ تو بچے تڑپ رہے ہیں، ہائے پیار، ہائے اللہ میں فرض میں ہاتھ نہ ڈالتا تو یہ عالم نہ ہوتا، یہ میری وجہ سے۔ کہ میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں وہ حسین پتہ نہیں معاف کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اسی اسنا بیٹھے ہی تھے کہ آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ آئی ہیں۔ کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا میں نے لجام فرض سے ہاتھ ڈالا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تمہیں درد ہو رہا ہے، بچوں کی پیاس تڑپا رہی ہے تمہیں نا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ عزیز آنکھ کھلی، بیٹے کو بلایا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو اور میری
بلکہ سینے تھے، سینے کے بل لیٹ گئے، سینے کے بل کرتے ہوئے پہنچے عباس کو دیکھا۔ عباس نے کہتے ہیں کہ بتائیے آپ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، حسین نے مدد کیا۔ کہیے کہ عالم یہ حال کیوں بنا؟ کہیے حال لذیذ ہے، حال نجام غرض سے پہنچے تھے۔ میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، میں شرمندہ ہوں۔ آنکھوں کا رومال کھولا، ہاتھ دھولے، ہنسا ہوٹ روٹ، پھر دنیا والا آخرا، اے ہور، دنیا والا آخرت کے ہور۔ بس دو جملے اور سن لیے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ حسین اپنے خیمے میں آئے۔ بس ایک ہی جملہ سونے کے لیے کافی ہے۔ جناب فضا بڑے خیمہ پہ آئی،